السلام علیکم ناظرین، کیسر ندیم فرام اسلام آباد پاکستان۔ سب سے پہلے تازہ ترین اور جو اب تک موجود ہیں اور جو ریلائبل سورسز سے آ رہی ہیں، اس کے بعد جو تبصرہ ہے اس پر وہ دیکھا جائے گا کہ آگے آنے والے وقت میں کیا ہونے لگا ہے۔ فیصلہ تو سپریم کورٹ نے سنا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں ایک فریق نے سنا ہے اور دوسرے فریق نے اعتماد کا اظہار نہیں کیا۔ یہ ان حالات میں ہوا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو دوسری جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ جیت کر بھی ہار چکی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بزدار صاحب تھے اس کو نون لیگ نے اتار دیا تھا۔ ان کو وہ جو ان سے تھے سی ایم پنجاب نہیں رہے تھے، وزیر اعلیٰ نہیں رہے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت بھی پاور میں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو لاچار کر دیا تھا۔ عمران خان صاحب کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا، وہ 10 سیٹوں والی پارٹی کے مرہون منت تھے۔ اس سے بڑی بیچارگی اور لاچارگی کی کیا سچویشن ہو سکتی ہے، کیا حالات ہو سکتے ہیں، یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اب جیسے معاملات آگے جا رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ہار کر بھی جیت چکی ہے، کیونکہ اس نے بڑا ٹف ٹائم دے چکی ہے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو سا ہے وہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار چکی ہے، کیونکہ اگر آگے آنے والے دور میں الیکشن ہوتے ہیں تو کاف لیگ جو ہے چودھری پرویز الہی چودھری شجاعت صاحب کی پارٹی ہے، وہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ توڑے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس وقت جو پاور شو ہے وہ سارا پاکستان مسلم لیگ کاف کے پلڑے میں ہے، اور انہوں نے اس وقت عوامی بھرپور سپورٹ حاصل کر لی ہے۔ 10 ووٹوں والی پارٹی 10 ووٹوں سے نکل کر اس وقت مور دین آپ یہ کہہ لیں 60 70 80 سیٹوں کی پوزیشن پر آ چکی ہے۔ شاہد اب غالباً عمران خان صاحب کی جو اممیچور نیچر ہے اور پولیٹیکل سیاسی اور جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اممیچور ہیں، ملک کو غلط طرف لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود ہی اپنی پارٹی کے خلاف کلہاڑی مار دی ہے، کیونکہ کل تک یہ انہیں چور چکے اور ڈاکو کہتے تھے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ آپ پنجاب کے ان کے علاقے میں چلے جائیں، چودھری برادران اس چیز میں بڑے مشہور تھے، ککڑی چور، کٹا چور، بھینس چور، مجھ چور، کئی پرچے ہوئے ہیں، لیکن پرچے ہوتے نہیں تھے کیونکہ وہ بااثر لوگ تھے وہاں کے۔ اس وقت پی ٹی آئی ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ڈاکوؤں کو ڈاکہ مارنے کی فل ترغیب دے کر سپورٹ کر کے اب اگر پیچھے ہٹے گی تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی موت ہوگی۔ یہ چال تو کھیلی گئی ہے شطرنج کی، لیکن انتہائی خطرناک کھیلی گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جو شادمیانے بچائے جا رہے ہیں، جو مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، وہ بیسیکلی اپنی ہی موت پر ہو رہی ہیں۔ یہ میں نے پہلی دفعہ ایسا سینسیبل، ایسا سمجھدار اور ایسا ہی انسان دیکھا ہے۔ یہ شاید پاکستان کے علاوہ دنیا کی تاریخ میں اور دنیا کی ہسٹری میں جو سا ہے اکلوتا پولیٹیشین ہے جو اپنی ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار کر 10 ووٹوں والی جو پارٹی ہے اس کو براجمان کر کے ایک بڑے صوبے پر خوش ہو رہا ہے، اور یہ اس چیز میں اپنی جیت کا جشن منا رہا ہے اور اپنی شاید پاور شو کر رہا ہے، جو در حقیقت اور اصل میں نہ ہی اس کی پارٹی کی پاور ہے، نہ ہی اس کی اپنی پاور ہے۔ یہ صرف اور صرف مہنگائی کا طوفان تھا جو پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کی معاشی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیفالٹنگ پوزیشن پہ جو 3.5 سال کے عرصے میں انہوں نے پہنچایا، اس کی مینٹیننس کرنے میں اپنی جو پارٹی ہے اس کو داؤ پہ لگایا۔ لیکن وہ پارٹی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہے۔ یہ جو فیصلے امیچور کیے جا رہے ہیں، جو پہلے ملکی معاملات میں تھے، جس نے ملکی معاملات کو گھسیٹ کر ملک کو گھسیٹ کر اتنی خطرناک پوزیشن پہ لے آئے تھے 3.5 سال کی رولنگ میں، اپنی رجیم میں، اپنی حکومت میں، لیکن اب آگے چلیں
उसके बाद जो फैसला हुआ है, आपको फैसले का भी बताते हैं वो किस तरह हुआ है। 2 दफ़ा फैसले में टाइम एक्सटेंड किया गया, पहले 6:45 का दिया गया, फिर 7:30 बजे का दिया गया, फिर तीसरा टाइम जो सा था वो बिल्कुल बताया नहीं गया, वो 9 बजे के करीब अनाउंस किया गया फैसला। ये फैसला सुनने में आ रहा है अंदर खाने जो सा है अंदरूनी मामलात में 3 दफ़ा तब्दील हुआ, इसलिए फैसले की भी कोई हकीकत नहीं रही। कोई उसका जो चीज़ 3 दफ़ा ऐसे हो जाए उसकी वैसे भी हकीकत नहीं रहती, लेकिन जो फैसला सुनाया गया वो टोटली ही जो सा है आप ये समझ लें कि गाइडेड था। वो फैसला गाइड किया गया था, वो इंस्ट्रक्शन थी, लिहाजा पार्टियां अदारों के अंदर बननी शुरू हो गई हैं। जैसे कि पहले एक अदारे ने बड़ी मुश्किल से अपनी इज़्ज़त बचाई इन लोगों से, क्योंकि जाहिलों से तो पैगम्बरों ने भी पनाह मांगी है अल्लाह से दुआ करके। लिहाजा इस वक्त हम एक बड़े ख़तरनाक दुराहे पर हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम इस वक्त। लेकिन इस पर अगर देखा जाए तो उसके साथ फैसले में जो 2-3 चीज़ें हुई हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी उसमें टाइम और डेट बताई गई है कि आपने हलफ किस वक्त कैसे लेना है और किससे लेना है, और विदिन इस फैसले के 2-3 घंटे के बाद जो सा है हलफ बर्दारी की तकरीब इस चीज़ को ख़ुद नुमायाँ करती है फैसले के बारे में कि फैसला जो सा था देर पार नहीं था, इंसाफ पर मबनी नहीं था, एक फरीक हाज़िर नहीं था। लिहाजा इन तमाम सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान का कल्चर एक दफ़ा फिर तब्दील होने जा रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो कल्चर तब्दील हो रहा है वो अदारे का हो रहा है, और अदारे का कल्चर ऐसे तब्दील हो रहा है कि फिर लोग जिरगा सिस्टम और पंचायत सिस्टम पर चले जाएंगे इन हालात को देखते हुए। लेकिन क्योंकि जिरगा और पंचायत सिस्टम की ये पहली कंडीशन होती है कि दोनों फरीक जब तक उस पर रिलाय नहीं करते उस बंदे पर या उस जिरगे पर या उस पंचायत पर, तो फैसले का हक हासिल नहीं होता। ये छोटा सा असूल था जो जिरगे और पंचायत का था। लोग वहाँ से, क्योंकि हमारे मुल्क में पहले यही कल्चर था, इस्टेब्लिशमेंट और इन लोगों ने उस चीज़ को तोड़कर अदालतों और अपने कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स तक लोग लाते थे केस। लेकिन इन हालात को देखते हुए वो कल्चर एक दफ़ा फिर स्टार्ट हो गया है, फिर दोबारा शुरू कर दिया गया है एक अदारे के फैसले के मरहून मिन्नत, और ये पाकिस्तान के लिए इन दी लॉन्ग रन इंतहाई ख़तरनाक है। मैं फिर कहता चलूँ कि पाकिस्तान के एक अदारे ने ऐसा कल्चर तब्दील कर दिया है कि लोग अब अदालतों में आने के बजाय अपने फैसले पंचायत और काजी और जिरगों में करेंगे। ये वही हालात थे जो 1947 से स्टार्ट हो गए थे, जो विरासत में मिले थे, और लोगों को हक नहीं मिलता था, लोग कत्ल हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था। ये हालात उसी तरफ लेके जाए जा रहे हैं, और इन सब के पीछे फ़र्द वाहिद है जिसको अपनी हवस और लालच और हुकूमत और अपना स्टेटस और वज़ीर आज़मशिप के लिए और कहीं और किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये सब कुछ इस वक्त 25 करोड़ आवाम के सामने हो रहा है। उसके बाद आगे चलें, बग़ैर फरीक के फ़ैसला सुनाया गया है। जैसे मैंने आपको बता दिया, पंचायत और जिरगा सिस्टम दोबारा स्ट्रॉन्ग होने लगा है पाकिस्तान में, और यही राज सिस्टम राइज हो जाएगा। ये मेरी आज की वर्डिंग आप याद रखिएगा। उसके पहले एक अदारे के चीफ को बनाया गया था, विक्टिमाइज किया गया था। अब दूसरा चीफ जो सा है वो भी विक्टिमाइजेशन के घेरे में आ चुका है। और देखिए, क्योंकि जंग अभी स्टार्ट हो चुकी है, ये जंग बेसिकली हर इदारे के अंदर आ चुकी है, और ये इंतहाई ख़तरनाक है पाकिस्तान की सलामती के लिए इस वक्त। लेकिन पाकिस्तान का एक इदारा है जो अल्लाह ने करम किया हुआ है, उन्होंने बड़े तरीके से अपने आप को महफूज रखा, वही इस पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती के ज़ामिन हैं। वो कभी नहीं होने देंगे अल्लाह के हुक्म से, इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जैसे जैसे आगे चलें, लेकिन बड़े दूसरे अदारों के सरबराहों ने पाकिस्तान को ऐसी जगह पे ला खड़ा किया है कि जहां पाकिस्तान के लिए अब इंतहाई ज़्यादा मेहनत दरकार होगी, माशी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी और सोशली तौर पर भी। अब आगे चलें, हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं, मामलात कशीदा हो रहे हैं, लेन देन तनाव का शिकार हो रहा है। इंटरनेशनल लोग और वो दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान में कारोबार के ख्वाह थे, उनको
یعنی کہ وہ ایک دم رک گئے ہیں، اور یہ چیز پاکستان کی معیشت کے لیے مزید خراب ہو گئی ہے۔ اب آگے چلیں، پاکستان میں حجان کی کیفیت طاری ہو گئی ہے اس وقت، اور 10 ووٹوں والی پارٹی جو سی ہے وہ اپنا ووٹ بینک بنا چکی ہے، اور ملک پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ایک انتہائی نامناسب حالات کی طرف جاری ہے۔ وہ ایک پارٹی کی اممیچورٹی اور اپنے تباہی کے فیصلے جو سے ہیں، کیونکہ انہیں تجربہ بھی نہیں ہے اور یہ حق بھی نہیں بنتا ان کا، لیکن پھر بھی جس طریقے سے فیصلہ دیا گیا اور جو فیصلہ سنایا گیا، وہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ باپ روشن کر دے گا، سیاہ باپ کی طرح دیکھا جائے گا۔ اور اب تک جو دوسری جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم اور ان کے علائی اتحادی جو ہیں، انہوں نے اس فیصلے کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، اور یہ جنگ اب پارلیمانی نظام اور جوڈیشل نظام کے درمیان سٹارٹ ہو چکی ہے۔ یہ میں پھر بتاتا جاؤں کہ پاکستان میں اس فیصلے سے مختلف قسم کے امپیکٹ پڑیں گے۔ ایک آپ کا کلچر پنچایت اور جرگے کا سٹارٹ ہو جائے گا، دوسرا لوگوں کے آپ ٹرسٹ نہیں رہا کیونکہ ایک فریق نہیں تھا، اور یہی چیز پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بڑھانے کی طرف جاری ہے، اور پی ٹی آئی کا 10 ووٹوں والی پارٹی کو اور ایسے لوگوں کو جو نااہل لوگ تھے ان کو سپورٹ کر کے وزیر اعلیٰ بنانا اس بات کی عکاسی ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی حد تک پلے درجے کے نیچے گرنے والے انسان ہیں، اور یہ تھوک کر چاٹنے کے مترادف ہے کہ عمران خان نے اپنا تھوکا ہوا خود ہی چاٹا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ مزید ملیں گے، جیسے جیسے جو مزید حالات ہوتے جائیں گے آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے، آپ کی آراء اور سبسکرائب کے مستحق ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت میں رکھے، ملک پاکستان کو بھی خیریت عافیت میں رکھے، اور اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔